السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسا ضابطہ حیات آج جس قوم کے دامن میں ہے وہ تختہ عرش پہ تمام قوموں سے بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ کبھی یہ نوجوان تو نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی ہو کہ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ جس قوم نے کائنات کے تمام انسانوں کو عزت سے جینے کا سلیقہ دیا تھا، اس سلف خلف آج اس قدر بد نصیب کیوں ہے؟ بہت سارے اسباب میں بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس چیز سے ہم صرف نظر کی زندگی بسر کر رہے ہیں جس سے انسان کی عزت و عظمت اور افتخار میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اور یہ اللہ کی ضمانت ہے کہ جو واقعی اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے، میں ساری کائنات کی باغیں اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، آدم سے لے کر آج تک واقعی جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے وہ کائنات کے تمام خوفوں سے بالا بالا زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی سوچ و تصور اور اسی خیال کو ایک شخص نے اپنے حفظ جاں بنایا تھا، وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب ہے جسے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے جھولی پھیلا کے مانگا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایمان والو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو اور اپنے پیش نگاہ رکھا کرو کہ اپنے کردار کی بنا پہ آگے تم نے کیا بھیجا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ اور تاریخ انسان میں غیر انبیاء اور رسول اللہ میں عمر فاروق جیسا تقوی کوئی دوسرا اختیار نہیں کر سکا، آدم سے لے کر اب تک۔ یہ کوئی جذبات کی بات نہیں، عقیدت کی وابستگی کی بنا پہ نہیں، بلکہ ان حقائق کی بنا پہ ہے جس کو اپنے ہی نہیں غیر بھی تسلیم کرتے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور رسول اللہ کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان پہ اللہ کے اتارے ہوئے حروف و الفاظ نکلتے ہیں، یعنی نبی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا اس سے تعلق اتنا قریبی ہوتا ہے
کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، اس کا کردار یوں نظر آتا ہے جیسے براہ راست اللہ اس کی رہنمائی کر رہے۔ اگر ایسا کوئی کردار لاجواب میری نظروں میں گزرا ہے تاریخ انسانیت میں، انبیاء اور رسول اللہ کے بعد عمر جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ بڑے بڑے حکمرانوں میں جو مختلف اوصاف پائے جاتے ہیں، اللہ نے فاروق کی اکیلی ذات میں وہ سارے جمع کر دیے۔ اللہ کی قسم جذبات کی بات نہیں، حقائق کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ کہتا کہ دوسرے جو حکمران دنیا میں گزرے ہیں امت مسلمہ سے پہلے اور آج تک، ان میں کوئی ایسا با کمال نہیں تھا۔ بڑے با کمال تھے، لیکن کمال کو جو عروج فروغ کے کردار نے دیا ہے کوئی دوسرا نہیں دے سکا۔ اللہ کا اس سے کتنا تعلق تھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے نظر آتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عمر کا دور خلافت تھا، میں سویا ہوا تھا کہ مجھے خواب آئی، کیا دیکھتا ہوں کہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ جلدی جلدی جماعت میں شریک ہو گیا، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو کونین کے آقا دیوار کے ساتھ اپنی پشت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری کہ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں طباق ہے کھجوروں کا۔ ازاد الخفا عن خلافت الخلفاء میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے، کہتے کہ اللہ کے نبی نے اس سے ایک کھجور اٹھائی ہے مجھے دی، میں نے وہ کھجور کھا لی، پھر اللہ کے نبی نے سارے لوگوں میں وہ تقسیم کر دی۔ دل میرا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی ایک کھجور تو کم از کم مجھے اور دے دیتے۔ کہتے ہیں اسی مقام پہ میری آنکھ کھل جاتی، وقت نماز تھا، میں اٹھا وضو کیا، بھاگم بھاگ مسجد آیا، آ کے دیکھتا ہوں کہ جہاں محمد رسول اللہ کو میں نے دیکھا ہے وہاں عمر فاروق کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عمر فاروق سلام پھیرتے ہیں اور اسی مقام پہ اسی دیوار سے پشت کی ٹیک لگا لیتے ہیں جہاں خواب میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزرتی، ارشاد فرمایا کہ ایک عورت آتی ہے، اس کے ہاتھ میں طباق ہے کھجوروں کا۔ عمر فاروق نے ویسے ہی کھجور سب سے پہلے مجھے دی جیسے محمد رسول اللہ دی تھی، اور پھر سارے نمازیوں میں تقسیم کر دی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی امیر المومنین ایک کھجور تو اور علی کو دی ہوتی۔ ارشاد فرمایا علی اگر رات خواب میں اللہ کے نبی نے تجھے دوسری دی تھی تو میں بھی دے سکتا تھا۔ پریشان ہو گیا علی مرتضیٰ، امیر المومنین آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ فرمایا علی تجھے علم نہیں کہ مومن کی فراست ہے، انہو ینظر بنورہ، اللہ بعض اوقات اس کے لیے سب کچھ روشن کر دیتا ہے۔ اس کی امیر المومنین کائنات کے رب کی قسم آپ کی دی ہوئی کھجور سے وہی مزہ آیا ہے جو محمد رسول اللہ کی کھجور سے آیا تھا۔ ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ ایک محدث ہوتا ہے نبوت اور رسالت سے جس کا تعلق ہٹ کے اپنے اللہ سے ہوتا ہے، اور اگر چشم فلک نے ثقلین کے تاجدار کی امت میں کوئی محدث دیکھا ہے تو عمر کا کوئی جواب نہیں۔ اس کی نگاہ دوربین نبوت کی نگاہ سی حیثیت رکھتی، اور ایک بار نہیں سینکڑوں بار لوگوں نے دیکھا کہ عمر فاروق کی
زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آسمان سے قرآن بن کے آ جاتے. اور عمر فاروق کی نگاہ بہت دور بین ہے. امیر المومنین کا غلام اسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی یہ معمول تھا کہ امیر المومنین روزانہ رات کو مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے. اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ جان سکے کہ امت کیسے زندگی بسر کر رہی. کہا آخری دور ہے امیر المومنین کا، بوڑھے ہو گئے. رات کی تاریکی میں ہم مدینہ کی گلیوں میں چل پھر رہے ہیں. امیر المومنین تھک گئے، ایک دیوار سے ٹیک لا کے کھڑے ہو گئے کہ ان کے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی، بیٹا اٹھو اور اٹھ کے دودھ میں پانی ملا دو. امیر المومنین نے کان کھڑے کر لیے. بیٹی کی آواز آتی ہے، اماں آپ کو علم نہیں؟ امیر المومنین نے بہت سخت حکم دیا ہے. کیا بیٹا؟ کہ آج ہی امیر المومنین نے کہا ہے کوئی بھی پانی میں دودھ ملا کے دودھ فروخت نہ کرے. کہنے لگی بیٹی چھوڑو ان باتوں کو، کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے یا اس کا پیغام پر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے. یہ ناممکن ہے کہ میں لوگوں کے سامنے تو اس کی پیروی عطایت کروں اور عدم موجودگی میں اس کی نافرمانی کروں. ایسا نہیں ہو سکتا. اسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدھے ہو گئے، ارشاد فرمایا اس دیوار کے اوپر نشان لگا دو. اس دروازے پہ نشان لگایا. ارشاد فرمایا جاؤ وہاں اور دیکھو اس گھر میں کون کون رہتا ہے. اسلم کہتے ہیں میں گیا، دیکھا، میں نے کہا امیر المومنین ایک عورت ہے اور اس کی ایک بیٹی کنواری، بس دونوں فرد ہیں. امیر المومنین اٹھے، دروازے پہ دستک دی، اس عورت سے کہا بی بی اگر تم مناسب سمجھو تو عمر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتی ہو. امیر المومنین آپ اور میں؟ ارشاد فرمایا اس بات کو چھوڑو، تمہارے دروازے پہ امیر المومنین رشتے کا سوال لے کے آیا ہے. پریشان ہو گئی امیر المومنین. ارشاد فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، مجھے جواب دو، میں بضد ہوں رشتہ لینے کے لیے. کہنے لگی امیر المومنین اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو میری بیٹی کا رشتہ حاضر ہے. امیر المومنین نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس بیٹی کا نکاح کر دیا، عاصم کے ساتھ. اور پھر تاریخ اسلام نے دیکھا کہ جس بیٹی کو عمر نے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا اس کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتا ہے. آپ کو علم ہے عمر بن عبدالعزیز کیا ہے؟ وہ کون تھا جس کی پیدائش پہ امیر المومنین کو فخر کرنا چاہیے تھا؟ اور سبب یہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ جو بچہ اس بچی سے پیدا ہوگا وہ ایسا کامل و اکمل ہوگا کہ عام بچیاں ایسے بچے کو جنم دینے کی قابل ہی نہیں. عمر بن عبدالعزیز کو جنم دیا، یہ کیا ہے؟ جب تخت خلافت پہ بیٹھتا ہے انتشار اور افتراق ہے، لیکن اس کے دور خلافت میں نہ صرف انسانوں میں انتہائی اتفاق پیدا ہوا بلکہ مورخ کہتا ہے کہ بھیڑیوں نے بکری کو اٹھانا چھوڑ دیا تھا. بھیڑیا نہیں حملہ کرتا تھا بکری پہ، اور جب ایک بھیڑے چرانے والے چرواہے کی بھیڑ کو اٹھاتا ہے بھیڑیا، اس نے کہا لوگوں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، اب تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ آج میری بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے.
تحقیق کی تو پتہ چلا اسی دن امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے. چشم فلک نے انسانی تاریخ میں ایک عمر بن خطاب دیکھا تھا جو عدل و حریت کا تاجدار تھا، اور ایک وہ شخص جس کی ماں کو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کے لیے پہچان کیا تھا. یہ اللہ کا وہ کرم اور رحمت ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں پہ کرتا ہے. اور آپ یہ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت پہ نگاہ ڈالیں، آپ کو کوئی شخص، کوئی حکمران، کوئی صاحب اقتدار ایسا نظر نہیں آئے گا جس کو امیر المومنین کے مقابلے میں تقابلی جائزہ کرنے کے لیے کھڑا کیا جائے. ایک شخص نہیں نظر آئے گا. وہ کیا تھا جس نے تاجداری، شاہی حکمرانی میں وہ کردار اپنایا جو کردار محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام جب برسر اقتدار آیا، اسلامی تحریک میں ایک انقلاب آیا اور اسلام اللہ کی زمین کو فتح کرتے ہوئے، اسلام کے دامن سے وابستہ کرتے ہوئے طوفان کی طرح آگے بڑھ رہا تھا، جس کے دور میں کائنات کی تمام طاقتیں اس کے قدموں کے نیچے بحال ہو گئیں. وہ عمر فاروق کی ذات ہے. بیت المقدس کی طرف فتح کرتے ہوئے مسلمان بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تو لڑائی میں ہزاروں مسلمان اور لاکھوں عیسائی قتل ہو چکے تھے. بیت المقدس میں داخلے سے پہلے کافروں نے، عیسائیوں نے روکا اور کہا سنو، اس بیت المقدس کو تم فتح نہیں کر سکتے، ہم اپنا بچہ بچہ قتل کروا لیں گے لیکن اپنی زندگی میں تمہیں بطور فاتح بیت المقدس میں نہیں دیکھ سکتے. اگر چاہتے ہو کہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے تو اپنے خلیفہ کو بناؤ، اس کو ہم دیکھ کے اس کے ہاتھ چابیاں دے دیں گے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. اگر کوئی فتح کر سکتا ہے تو اس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. اگر تمہارا خلیفہ ایسا ہوا تو تمہیں دے دیا جائے گا. کمانڈر نے امیر المومنین کو لکھا. امیر المومنین تیار ہوئے، سواری لی، اپنے غلام کو ساتھ لیا تو فلسطین کی طرف روانہ ہے. فلسطین کے قریب پہنچے تو استقبال کے لیے لوگ آئے. کون تھا یہ؟ 22 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمران. اور انداز کیا ہے؟ اس کے کپڑوں پہ 12 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اس کا امامہ پھٹا ہوا، اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی. آگے بڑھتا ہے، سواری اس کے پاس ہے لیکن سواری پہ وہ نہیں، اس کا غلام سوار ہے اور آقا نکیل تھامے ہوئے آگے آگے چل رہا ہے. دیکھا انہوں نے اور چابیاں امیر المومنین عمر فاروق کے ہاتھ میں پیش کر دیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ اس قسم کا درویش حکمران ہوگا. اس کا سبب کیا تھا؟ وہ اتقاء، وہ پرہیزگاری، وہ للہیت جو اللہ نے فاروق میں کود کود کے بھر دی تھی. اور اسی للہیت نے فاروق کو دنیا میں وہ مقام دیا کہ آج کا سرتاپ کافر، سرکش کافر جب عمر کا نام لیتا ہے تو ادب سے اپنا سر جھکا دیتا ہے. بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے لشکر کے سپہ سالار نے کہا امیر المومنین اپنے کپڑوں کو دیکھیے، پھٹے پرانے کپڑے. ان لوگوں کے پاس آپ نے جانا ہے جو نکفت اور تکبر کی تصویر ہے،
امیر المومنین کپڑے تو صاف پہن لیجئے، کپڑے تو اچھے پہن لیجئے. ارشاد فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، ہمیں کپڑوں نے عزت نہیں دی، محمد کی غلامی نے عزت دی ہے، کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر دیکھا چشم فلک نے وہ درویش جب بیت المقدس کے سامنے آتا ہے تو شاہ اس کے ہاتھ میں چابیاں پکڑا دیتا ہے کہ بیت المقدس کا فاتح صرف تو ہے. کیا تھا یہ سبب، کیا تھا اس کا؟ اللہ کا خوف. اور اللہ کا خوف اس طرح اس کے دل میں بھرا ہوا تھا، کسی دوسرے کا نام نہیں لیا جا سکتا. کیوں؟ امیر المومنین کے پاس سفیر آتے ہیں، روم کے، کسرا کے، کیسر کے. امیر المومنین نے کپڑے پہنے ہوئے. امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر المومنین تقریر کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ان کے کپڑوں میں 12 ٹانکے نظر آ رہے تھے. اور یہ نہیں کہ قمیض کو دھاگے سے سی دیا ہے، بلکہ قمیض میں چمڑے کے ٹانکے لگے ہوئے تھے. کیسو کسرا کے سفیر آتے ہیں. امہات المومنین سیدہ طاہرہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ امیر المومنین کو ہم کو مشورہ دینا چاہیے کہ امیر المومنین تھوڑی سی اپنی زندگی کا طرز بدل لیں. آئیں آ کے عرض کیا امیر المومنین، جب کسرا کے سفیر شاہانہ لباس پہن کے آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے کپڑوں کو دیکھ کے مسلمان شرما جاتے ہیں. اپنی زندگی کو بدلیے، کو بہترین اچھے سوٹ اور بہترین پہناوا ہونا چاہیے جو سفیروں کے آنے کے وقت آپ پہن لیں. مورخ لکھتا ہے کہ امہات المومنین کی زبان سے یہ بات سنی تو عمر فاروق کا چہرہ متغیر ہو گیا. کبھی غصے سے تمتماتا ہے، کبھی خوف سے زرد ہوتا ہے. ارشاد فرمایا اور تم اس امت کی ماں ہو اور تم مجھے دنیا طلبی کا درس دیتی ہو. عائشہ تمہیں علم نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ تیرے گھر میں رہا کرتے تھے، دن کو جو چادر بچھایا کرتے تھے رات کو میرے محمد وہی اپنے اوپر لیا کرتے تھے. حفصہ تجھے علم نہیں، ایک دن تو نے اللہ کے نبی کا بچھونا دوہرا کر کے بچھا دیا تھا. اللہ کے نبی کی آنکھ اس وقت کھلی جب بلال اللہ اکبر کہہ رہے تھے. اٹھے اور ارشاد فرمایا حفصہ تیرے بچھونے نے مجھے آج رات غافل کر دیا ہے. کیا بچھونا بچھایا تھا تو؟ اللہ کے نبی میں نے دوہرا کر دیا تھا. فرمایا محمد کو دنیا کا عائش نہیں آخرت کا عائش چاہیے. فاروق کہہ رہے ہیں میری ماں رو رہی ہے، ایک بھی روتی ہے دوسری بھی روتی ہے. مورخ کہتا ہے فاروق اتنا روتے ہیں کہ جسم لرزتا ہوا نظر آتا ہے. اور کہا مجھے اتنا ہی رہنے دو کہ میں اپنے ساتھیوں کی راہ کو اپناؤں. اللہ کی قسم اگر میں نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو میں محمد کی منزل نہیں پا سکتا. یہ تھی تھوت، یہ تھی فکر، یہ تھا خیال. ایک زندگی بسر کرنے کا آئینہ، نمونہ جس کو پا کے مسلمان حکمران صحیح مسلمان بنتا ہے. اور آج ہمارے حکمرانوں کی بزدلی کا سبب یہ ہے کہ ان کے دل میں غیر کا خوف سما گیا ہوا ہے. اور عمر کائنات میں سب سے زیادہ دلیر کیوں تھا؟ اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا. کسرا کے سفیر نے کہا تھا تم قدرستان میں اکیلے ہی پڑے ہوئے، تمہیں خوف نہیں آتا؟ ارشاد فرمایا جب سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا دنیا کی تمام طاقتوں کا نکل گیا. ایسا حکمران کائنات میں دور بین سے نہیں خرد بین سے بھی نظر نہیں آتا. اور اتنا زبردست قسم کی سوچ اور فکر کا حامل، اتنا دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا، اتنا خود کا محاسبہ کرنے والا تاریخ نے کوئی دوسرا نہیں دکھایا. حفص بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں اکثر عمر فاروق کے پاس ہی رہا کرتا تھا. ایک دن کہتے ہیں کہ حفص یا تم میرے ساتھ کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوتا؟
کہتے ہیں خاموش رہا۔ امیر المومنین نے پھر کہا میرے کھانے میں شریک نہ ہونے کا سبب تو بتا۔ کہنے لگا امیر المومنین اپنا خوش ذائقہ بہترین کھانا چھوڑ کے آپ کا باسی کھانا کون گوارا کرتا ہے؟ عمر فاروق نے خشمگی نگاہوں سے دیکھا اور ارشاد فرمایا تو سمجھتا ہے میرے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں، استطاعت نہیں کہ میں اچھا کھانا کھا سکوں؟ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، اگر قیامت کا خوف نہ ہو تو تم سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں۔ ایک سوچ تھی، ایک بنیاد تھی، ایک سبب تھا کامیاب حکمرانی کا، اور سب سے بڑا سبب کامیاب حکمرانی کا یہ ہے کہ حکمران اپنی جان کا محاسبہ کرے، اور یہ وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ یہ کردار کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا خوف۔ بیٹا آیا، باپ کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، قطرات آنسوؤں کے گرتے ہوئے باپ نے دیکھے، ابویت مچل اٹھی۔ اٹھے، ارشاد فرمایا میرے بیٹے کیا بات ہے؟ اپنے سینے سے لگایا، بیٹا اور پھس گیا۔ بابا آج میرے مکتب کے بچوں نے میرے کپڑوں کو ہاتھ لگا لگا کے کہا ہے کہ دیکھو امیر المومنین کا بیٹا ہے اور اس کے کپڑوں میں ٹانکے لگے ہوئے۔ فاروق اعظم تھوڑے سے پریشان ہوئے، خزانچی کو لکھا کہ اگلے مہینے سے 4 درہم کاٹ لینا، مجھے 4 درہم دے دو۔ خزانچی کے پاس جب امیر المومنین خلیفہ رسول کا یہ پیغام پہنچا تو اس نے پڑھا، جواباً لکھتے ہیں امیر المومنین اگر آپ کو یقین ہے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر میں دے دیتا ہوں، اگر نہیں تو مر جانے کے بعد قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ امیر المومنین نے تحریر کو پڑھا، جسم لرز گیا، پریشان ہو گئے، اور پریشان اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بیٹا ایسے ہی مدرسے چلے جاؤ، امیر المومنین کے اندر اتنی طاقت نہیں قیامت کو اللہ کا جواب دے سکے۔ 4 درہم بطور قرض امیر المومنین کی نیند حرام ہو گئی۔ کبھی آپ نے تکابر جائزہ لیا ہے؟ اور کائنات میں اسلام کے علم بردار یوں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں کہ کوئی امت اور کسی امت کا کوئی حکمران اتنا ذلیل اور خوار نہیں جتنے مسلمانوں کا حکمران ہے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ خود بھی ڈاکو، متعلق ہونے والے ڈاکو مسلمانوں کا خون چوستے ہیں، ان کی دولتوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، عیش و طرب کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان حکمرانوں کی یہ طرز زندگی مسلمانوں کے لیے تباہی کا سبب بنی ہوئی ہے، اور ان حکمرانوں کے لیے اور ان مسلمانوں کے لیے عمر کی حکمرانی سبب رحمت بنی ہوئی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ کون اپنے اللہ کو جا کے اس بات کا جواب دے گا؟ آج کس کے دل میں ہے؟ ہندوستان سے ہم ڈرتے ہیں، اسرائیل سے ہم ڈرتے ہیں، امریکہ سے ہم ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ اگر اللہ کا خوف آ جائے تو کائنات کی کسی طاقت کا خوف انسان کے دل میں جا نہیں سکتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درویش تھے جیسا درویش چشم کائنات نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا، اور عمر فاروق نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس طرز زندگی کو اپنایا ہوا تھا۔ کیسا انسان ہے یہ؟ اس انسان کی سمجھ نہیں آتی۔ امیر المومنین ہے اور دل میں رب کا خوف انتہا کو پہنچا ہوا، کوئی معمولی بات نہیں۔
نہ کوئی لگاؤ کی تعلق کی رشتے کی بات ہے، نہ عقیدوں تو محبت کی بات ہے۔ اور آ کے تاریخ اپنے دامن میں فاروق کو سمائے ہوئے ہے، اور تاریخ انسانی شاد ہے کہ کائنات اور چشم فلک نے ایسا تاجدار نہیں دیکھا جو اللہ نے عمر فاروق کی صورت میں محمد رسول اللہ کو دیا۔ سوچو تو صحیح کیا تھا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عالیہ میں اپنے گھر کے صحن میں ہے، دور نگاہ جاتی ہے کہ سورج نصف النہار پہ انتہا کی گرمی، لو لپٹ کہ انسان کی طاقت نہیں باہر نکل سکے۔ دیکھا کہ ایک انسان کبھی ادھر دوڑ کے جا رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ کے جا رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ کے جا رہا ہے۔ ذہن میں آیا کہ کیسا آدمی ہے، اس کو تو شہر سے پچھلے وقت نکلنا چاہیے تھا، اتنی گرمی اور یوں پریشان بھاگتا پھرتا ہے۔ امیر المومنین ادھر ادھر بھاگتے بھاگتے اس طرف رخ کرتے ہیں جہاں عثمان ذو النورین کا گھر ہے۔ جب قریب آئے تو عثمان ذو النورین نے پہچانا کہ یہ تو عمر فاروق ہیں۔ آگے بڑھے، امیر المومنین، جلسا دینے والی گرمی، انتہا کی تمازت، سورج نصف النہار پہ دماغ کھولتا ہے اور آپ یوں صحرا میں بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا عثمان، بیت المال کے کچھ اونٹ نکل گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، میں ان کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرمایا، ہاں عثمان، مجھے خوف ہے اگر یہ اونٹ ضائع ہو گئے تو قیامت کے دن اللہ کا ہاتھ عمر کے گریبان میں نہ ہو۔ یہ خوف تھا دل میں، یہ خشیت تھی دل میں، جس کے سبب کائنات کی تمام طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں 78 کا میں اگر تجھ کو ہوا ہے عدل فاروق کی تو دل میں خوف باطل کا تصور آ نہیں سکتا۔ آج خوف کا سبب یہ ہے کہ اس دل میں اللہ کا خوف تھا، ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، ساری دنیا کا خوف ہے، بڑے بڑے چودھریوں کا خوف ہے، بڑے بڑے پھنے خواہوں کا خوف ہے، لیل لاڈوں کا خوف ہے، بدماشوں گنڈوں ڈاکوؤں کا خوف ہے۔ اگر اس دل میں خوف نہیں تو اللہ کا خوف نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ایک دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کائنات کی کسی طاقت کا خوف آ نہیں سکتا۔ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، اور کائنات میں فاروق کی عظمت کا سبب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ امیر المومنین تشریف لائے، ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھے، ٹھنڈا پانی پیے، میں اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہوں، وہ تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا عثمان، اللہ نے خلافت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، اس گرمی میں بیت المال کے اونٹ میں نہیں تلاش کرنے۔ یہ تھا امیر المومنین، یہ تھا خلیفہ مسلمانوں کا، یہ تھا قائد و ہادی، یہ تھا رہنما جس نے تمام کائنات کے تاجوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا۔ لیکن اپنا حال کیا ہے؟ پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹا ہوا امامہ۔ کیا ہے یہ انسان؟ کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے، اور گھر میں بوریا کا ہے بستر بچھا ہوا۔ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ جو کردار میرے آقا کا تھا وہی کردار فاروق کا ہے۔ میرے آقا نے سارے انسانوں کے لیے خود کو وقف کر دیا، اور جو آیا انسانوں میں تقسیم کر دیا۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کر کے محمد رسول اللہ کے اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ لیکن امیر المومنین کا اپنا سوٹ 12 مقام پہ پھٹا ہوتا تھا۔ یہ کردار تھا جو محمد رسول اللہ نے دیا۔ اگر یہ کردار نہیں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلایا ہوا ان لوگوں کو، یہ سکھایا ہوا ان لوگوں کو،
یہ بتایا ہوا ان لوگوں کو. عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں, کام میں مصروف ہے. ایک شخص آتا ہے, امیر المومنین میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, ظلم کا انتقام لے کے دیں. امیر المومنین کے پاس درہ پڑا ہوا, پکڑ کے درہ زور سے مارتے ہیں, کہتے بھاگ جاؤ. جب میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ آؤ مجھے اپنی ضروریات بتاؤ تاکہ میں فیصلہ کروں, اس وقت آتا کوئی نہیں, اور جب میں مصروف ہوتا ہوں تو آ جاتے ہیں امیر المومنین ظلم کا بدلہ لے کے دیجئے. آدمی چلے جاتے ہیں. امیر المومنین غصہ میں تھے, جب ہوش آیا تو پریشان ہوئے, فوراً اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں کو بلا کے لاؤ. وہ پریشان ہوا, پتہ نہیں کیا بات ہے, ابھی تو امیر المومنین نے دھلا مار کے مجھے بھگایا وہاں سے, اب دوبارہ بلا لیا ہے. ڈرتا ڈرتا آیا, امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہوا. امیر المومنین بھی کھڑے ہوئے, اپنا درہ زمین سے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دیا, فرمایا جتنی زور سے میں نے تجھے درہ مارا تھا مجھے بھی مار لو. نہ امیر المومنین, ایسا نہیں ہو سکتا, میری کب جرأت ہے میں امیر المومنین کو درہ ماروں. فرمایا جب تک تو مجھے درہ نہیں مارے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. کہنے لگا امیر المومنین آپ کو درہ نہیں مارا جا سکتا, میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں. مورخ لکھتا ہے معافی مل گئی, لیکن اس کے گھر آئے اپنے اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دیا, 2 نفل ادا کیے, سلام پھیرا, خود کو مخاطب کیا, عمر ایک وقت تھا تو کفر کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گم تھا, ذلت کی زندگی بسر کر رہا تھا. اسلام اللہ نے تیرے ہاتھ میں دیا, تجھے عزت و افتخار دیا, زمین سے اٹھا کے آسمان تک تیری شہرت کو پہنچایا, اور اب کوئی اگر مظلوم آتا ہے تو تم اس کو مارتے ہو کہ بھاگ جاؤ, کل قیامت کو اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. مورخ کہتا ہے کتنا عرصہ عمر فاروق یہ کہتے رہے, روتے رہے, کہتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. امیر المومنین کی زندگی ایسی تھی کہ امیر المومنین کے رخساروں پہ نشان پڑ گئے تھے. یہ کس چیز کے نشان تھے؟ اور رات کو کھڑے ہو جاتے اللہ کے دربار میں, جب جہنم کا ذکر آتا, اللہ کی قوت کا ذکر آتا, اتنا روتے کہ رو رو کے آنسوؤں کے نشان یہاں پڑ گئے تھے. اور کبھی اتنا روتے کہ رو رو کے بے ہوش ہو کے گر جاتے جہاں کہیں اللہ کی پکڑ کا ذکر ہوتا. اللہ کے یہ محبوب اور محمد رسول اللہ کا یہ غلام, کائنات کا وہ تاجدار جس کی مثالیں تھی کہ لوگ تاجدار اپنے چنتے اور پیدا کرتے. جلولہ کی طرف امیر المومنین نے فوج بھیجی, فوج وہاں گئی, جلولہ کو فتح کر لیا, مارے غنیمت تقسیم ہوا. مارے غنیمت میں کچھ بکریاں تھیں, عبداللہ عمر کے بیٹے بھی وہاں تھے, انہوں نے وہ بکریاں 40,000 میں خرید لی. جب جلولہ کو فتح کر کے واپس آئے تو فاروق اعظم اپنے بیٹے سے ملتے ہیں, اور اللہ کی قسم فاروق کا ایک ایک قدم اور ایک ایک لمحہ, ایک ایک دن, ایک ایک رات انسانیت کے لیے وجہ شرف ہے. جو انسان فاروق کی سیرت کی طرف دیکھتا ہے, اس کے کردار کو دیکھتا ہے, وہ کائنات میں ایسی زندگی بسر کر سکتا ہے جیسی کوئی دوسرا بسر نہیں کر سکتا. اور یہی سبب تھا کہ جب فاروق مردہ حالت میں چارپائی پہ پڑا ہوا ہے تو ایک شخص آتا ہے, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, ایک شخص آتا ہے, میرے کندھوں پہ اس کے ہاتھ ہے, سسکیاں بندھی ہوئی ہیں, اور کہتا ہے عمر کوئی شخص ایسا نہیں کہ میرا دل چاہے قیامت کو اللہ کے دربار میں ویسے اعمال سے پیش ہوں جیسے تیرے اعمال ہیں دنیا میں کر لیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں
جیسے جب میں یہ الفاظ سنے تو میں نے مڑ کے دیکھا یہ کون آدمی ہے، تو میں نے دیکھا وہ علی بن ابی طالب تھے۔ علی کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے قیامت کو اللہ کے حضور جاؤں تو میرے اعمال تیرے جیسے ہوں۔ کیوں کہتا ہے کہ اس نے فاروق کو پکڑا اور عرض کی امیر المومنین اپنی زندگی کو جس طرح آپ نے پریشان کر دیا ہوا ہے، تھوڑی سی نرمی استعمال کریں اپنے خلاف۔ امیر المومنین آپ نے کردار اور عمل ایسا پیدا کر دیا ہے کہ پچھلے آنے والے ساری زندگی پریشان رہیں گے۔ یہ امیر المومنین تھا۔ عبداللہ ہے، امیر المومنین نے کہا عبداللہ اگر کوئی مجھے اٹھا کے آگ میں ڈال دینا چاہے تو کیا کرو گے؟ امیر المومنین خلیفہ رسول اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اور بیٹا پتہ کیا ہے؟ علامہ جوہری لکھتے ہیں سیرت عمر میں کہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اپنی ساری اولاد اور سارے مال و اسباب پہ انا للہ پڑھ لینا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں عبداللہ میری زندگی میں نہیں، میری زندگی کے بعد بھی زندہ رہے۔ اتنا پیارا بچہ ہے عبداللہ۔ اگر کوئی مجھ کو آگ میں ڈالنا چاہے تم کیا کرو گے؟ عرض کی بابا اپنی ساری مال و دولت تیرے لیے قربان کر دوں گا، اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، تجھے بچا لوں گا۔ ارشاد فرمایا عبداللہ پھر اپنے بابا کو اللہ کی پکڑ سے بچا لو۔ بابا ہوا کیا؟ ارشاد فرمایا عبداللہ یہ جو تو نے بکریاں خریدی ہیں نا یہ تجھے سستی ملی ہیں رعایت قیمت میں، شاید اس کا سبب یہ تھا کہ تو اللہ کا محبوب صحابی ہے اور امیر المومنین عمر فاروق کا بیٹا ہے، اس لیے تجھے مل گئی۔ عبداللہ ان سے تو فائدہ حاصل کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیرا باپ پھنس جائے گا۔ بابا جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے کریں۔ بکریاں لی، بازار میں آئے، جلولہ سے آنے والے دوسرے تاجروں سے پوچھا کہ تم نے جو وہاں سے سامان لائے ہو وہ کیسے فروخت کیا ہے؟ عرض کی کہ 1 درہم سے 2 درہم، یعنی اگر 1 درہم کا ہے سامان تو 2 درہم لیا امیر المومنین۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ عمر فاروق نے ان بکریوں کو فروخت کیا تو وہ 4 لاکھ درہموں میں فروخت ہوئی۔ عبداللہ بن عمر نے 40,000 کی لی تھی، مدینہ میں آ کے فروخت ہوئی تو 4 لاکھ درہموں میں۔ 40,000 اس کی نقد قیمت اس کو دی اور 40,000 جیسے دوسرے تاجروں کو منافع ہوا تھا وہ دیا۔ 3,20,000 جرنیل کے سپرد کر دیا، فرمایا جلولہ کے مجاہدوں میں تقسیم کر لو، عمر کے بیٹے کا اس میں کوئی حق نہیں۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھا کہوں جسے لا وہ تاریخ جس تاریخ میں فاروق کی یہ جھلک نظر آتی ہو کسی غیر کے کردار میں۔ یہی کردار تھا کہ کائنات کے رب نے کہا اے محمد ہم نے تمام انسانیت سے منتخب کر کے صحابہ تیرے دامن سے وابستہ کر دی، اور ان صحابہ کا سر خیل ابو بکر تھا اور عمر فاروق تھا۔ کردار یہ کہ دیکھ کے دشمن کی آنکھیں چک جائیں، ایسا خوف اللہ کا دل میں کبھی گوارا نہیں کیا کہ ایسا لباس پہنا جائے جس میں فخر ہو، تکبر ہو، نخوت ہو، کبھی نہیں پہنا، لیکن نفرت کی ہے اس سے۔ شام کو جا رہے ہیں، شام میں جانے والے صحابہ بڑے بڑے زبردست قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، علم ہوا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لیے صحابہ آئے۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ ریشم و کم خواب و دیبا کا لباس پہنے ہوئے اور محمد رسول اللہ کے صحابہ، چہرہ تمتما گیا غصہ سے، سرخی اوت کر رہی، اپنی سواری سے اترے،
سنگریزوں کو زمین سے پکڑا اور زور زور سے صحابہ کو مارتے ہیں، ان مجاہدین کو مارتے ہیں، پھر پکڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں، کہتے ہو بد نصیبو تم محمد کے غلام کا استقبال ان کپڑوں میں کرنے کے لیے آئے ہو۔ جو بڑھتی جاتی ہے سلطنت، تم نے فقر محمد ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ تمہاری تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اور کیا ہماری تباہی کا سبب ہے؟ یہ لالچ دنیا کا، سب کچھ لے لو، امریکہ سے ناراضگی ہو گئی تو قیامت آ جائے گی، بھوکے مر جائیں گے۔ اور ہم تو پھر بھی بھوکے مرتے ہیں، صرف سلطان ہی بھوکے نہیں مرتے، بڑے بڑے ہی بھوکے نہیں مرتے۔ کتنی بد نصیبی ہے، بزدلی کی انتہا کہ ہم سانس بھی اونچی نہیں لے سکتے۔ ہمارے وزراء، ہمارے مشرا، ان میں پھونچال آیا ہوا ہے، اس لیے کہ امریکہ نے جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اور تمہیں دیتا کس کے لیے ہوں؟ پاکستان میں لوگ تنقید کر رہے ہیں، حکیم اللہ محسود کو شہید کہہ رہے ہیں، اور وہ شہید ہے، اور غضب خدا کا الطاف جیسا دہشت گرد اور انتہا درجے کا، پلے درجے کا برا آدمی نواز شریف نے، جس کے عقوبت خانوں پہ حملہ کیا اور انسانوں کی جسم سے اترے ہوئے گوشت دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ایسا سفاک قاتل اور ڈاکو بھی کہتا ہے کہ محسود شہید نہیں ہے۔ کیوں شہید ہے؟ وہ تو ظالم ہے، وہ تو لوگوں پہ ظلم کرتا، اور تو ظلم کی گود میں پیدا ہوا، ظلم میں تو نے پرورش پائی، اور تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا۔ تو کیا ہے؟ وزراء بھی لگے ہوئے ہیں، اور نہیں جی نہیں، وہ اتنے لوگوں کا قاتل تھا۔ اور بد نصیبو تم اس کی شورا سے تعلق رکھتے ہو کہ جو فیصلہ ہوتا تھا خودکش بمبوں کا وہ وہاں ہوتا تمہاری موجودگی میں۔ ببانگے دوہل بات کہتا ہوں، کل بھی کی تھی، آج بھی کہتا ہوں، پرسوں بھی کروں گا، کہ جتنے اٹیک بازاروں میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، گرجا گھروں میں ہوتے ہیں، وہ طالبان نہیں بلکہ امریکہ کی پالیسی اور اس کی سازش ہے۔ حکیم اللہ محسود نہیں کرتا تھا۔ اور نواز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان بد نصیبوں کی بات پہ کان نہ دھریں، بلکہ پاکستان مسلمان اور اسلام کو بچانے کے لیے ان سے بات چیت کریں کہ بات چیت کے نتیجہ میں اللہ کو صحیح راستہ نکال دے گا۔ یہ تو ٹوٹ ہے امریکہ کے، غلام ہے امریکہ کے، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو کنکریاں ماری، ارشاد فرمایا کہ ان لباسوں میں تم میرا استقبال کرنے کے لیے آتے ہو۔ یہ کردار ہے مسلمان رہنما کا، کہ بادشاہی میں فقیری کا چلن رکھتے ہیں، دوش پر بارے امانت کے اٹھانے والے۔ ان کو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کیا تھی اور مسلمان حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ اسلم کہتے ہیں کہ ایک رات میں بھی امیر المومنین کے ساتھ رات چکر لگا رہے ہیں گلیوں کا، امیر المومنین نے کہا کہ آؤ ہررا کی طرف چلتے ہیں، مدینہ کے قریب ہے۔ ادھر چلے تو کہا، چلتے چلتے دیکھا کہ جنگل میں آگ جل رہی۔ امیر المومنین نے کہا کہ اسلم میرا خیال ہے قافلہ آیا ہوا ہے اور شاید اس لیے شہر میں داخل نہیں ہوا کہ رات کو نہیں ہونا چاہیے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ کہتے وہاں گئے تو ایک عورت ہے جس نے چولہے پہ ہنڈیاں رکھی ہوئی اور اس میں ہلا رہی ہے چمچ کے ساتھ۔ امیر المومنین آگے بڑھے، اس کو سلام کہا اور اجازت چاہی کہ بی بی میں تیرے قریب آ سکتا ہوں؟ کہنے لگی آ جائے۔ امیر المومنین نے کہا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی جی ان بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ کب کے یہ بھوکے ہیں؟ فرمایا تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ ہنڈیا ہے، اس میں پانی ڈالا ہے، آگ نیچے رکھی ہوئی ہے، اس میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بچے شاید تسلی حاصل کر لیں اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ امیر المومنین باتیں کر دی اور کہنے لگی کہ ایک بات سن لو، کل قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا،
گریبان عمر کا ہوگا، فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ عمر فاروق پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے، پریشان ہوئے، فوراً وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اسلم چلو میرے ساتھ، اسلم کو ساتھ لیا، بیت المال میں آئے، بیت المال سے آٹا لیا، کھجوریں لی، چربی لی، درہم لیے، کپڑے لیے، بوری بھر لی۔ ارشاد فرمایا اسلم میری کمر پہ رکھ دو۔ اسلم کہتے ہیں میں پریشان ہو، کہتا ہوں امیر المومنین غلام کی موجودگی میں آقا بوریاں اٹھائے۔ فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، میری پشت پہ رکھو۔ امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اسلم دنیا میں میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس لیے مجھ کو اٹھانے دو۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اٹھا لیا، تیزی سے چلتے ہوئے بوجھ اٹھاتے امیر المومنین اس مقام پہ پہنچتے اور جا کے سامان کھولا، خود ہی آٹا لیا، چربی لی، کھجوریں لی اور ان کو ہنڈیا پہ چڑھایا۔ اس کو بنا رہے ہیں، کہا اللہ کی قسم لکڑیاں جلائی ہوئی ہیں لیکن آگ نہیں جلتی۔ میں نے دیکھا کہ عمر آگ کو پھونکے مارے ہیں اور گھنی داڑھی سے دھواں باہر نکل رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں 22 لاکھ کا مربع میل کا تنہا وارث ایک عورت کے بچوں کے رونے پہ اتنا تڑپ گیا کہ آگ جلا رہا ہے۔ جلا کے آگ جب اس کو تیار کر لیا تو اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر اس کو برتنوں میں ڈال رہا ہے اور ایک ایک بچے کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ جب بچوں نے کھا لیا باقی اس عورت کے سپرد کر دیا کہ یہ کل استعمال کر لینا۔ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے، بچے پیٹ بھر کے خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں۔ عمر فاروق ان کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اسلم ان کانوں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور سنا تھا، اب چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہنستا ہوا بھی سن لیں۔ ارشاد فرمایا بی بی کل لانا خلیفہ رسول کے پاس، امیر المومنین کے پاس۔ کہنے لگی میں تو کہتی ہوں اللہ عمر کی جگہ کہیں خلیفہ آپ تھے۔ فرمایا تم وہاں آنا، امیر المومنین کے ہاں ہی مجھے پاؤ گی، آنا وہاں۔ ٹھیک ہے۔ امیر المومنین واپس، صبح امیر المومنین کے دربار میں وہ عورت چہرے پہ نگاہ پڑی، پریشان ہو گئی، دل دھک دھک کرنے لگا، رنگت بدل گئی۔ ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، پریشان نہ ہو، تیرا وظیفہ لگا رہا ہوں۔ وظیفہ لگا دیا اور ارشاد فرمایا سن کل قیامت کو اب تو عمر کے خلاف دعویٰ نہیں نہ کرو گی۔ ایسا خوف تھا عمر کے دل میں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتا تھا یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، اس کو چھوڑ کے اللہ کے حضور جانا ہے اور اپنی ساری زندگی کا اپنے اللہ کو امتحان دینا ہے، اپنی زندگی میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ کردار وہ پیدا کیا کہ عمر کا نام آئے تو اس کے آقا کا پہلے نام آتا ہے۔ گاندھی نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر انسانوں کے جسموں پہ نہیں ان کی روحوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر کا کردار دیکھو۔ ساتھی نے کہا تھا گاندھی جی ابو بکر عمر نہیں، ان کے آقا محمد کا کردار دیکھنا چاہیے۔ پہچان بن گیا اپنے آقا کی۔ زمین پہ بسنے والے باغیوں نے اس کی طاقت کو دیکھا، اس کی حکمت کو دیکھا، اس کے چراغ کو دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا اور کہا دنیا میں ایسا انسان کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ دل میں خوف تھا اللہ کا، ڈر تھا اللہ کا۔ تو 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے کی حکومت میں کوئی بے بس اور بے کس نظر نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتا تھا یہ میرا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے نہیں تمام مسلمانوں کو دیا ہوا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا خون نچوڑا جاتا ہے، ہر چیز مہنگی، ہر چیز مہنگی، اور لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں، ساتھ لے گئے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، انگلستان جا رہے ہیں، فرانس جا رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں اور ملک کا پیسہ دولت تباہ کر رہے ہیں۔
امیر المومنین نے 4 درہم مانگے تھے. خزانچی نے کہا اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ زندہ رہو گے؟ امیر المومنین روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہیں. اپنے بیٹے کو کہا انہی کپڑوں سے مدرسے چلے جاؤ. عمر کے پاس طاقت نہیں کہ اللہ کو جواب دے سکے. 4 درہم یہاں اندھوں کی طرح سب کچھ اکٹھا کیا جا رہا ہے. پھر ذلت نہ ہو، پھر نکبت نہ ہو. صرف ایک کردار ہمیں اس مقام پہ پہنچا سکتا ہے جو کردار محمد رسول اللہ نے دیا اور جس کو صحابہ نے اپنایا. اس لیے کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے ساتھ تمہارا تعلق تمہاری عاقبت کی خیر کا سبب بن جائے گا اور ان سے اختلاف تمہاری عاقبت کی تباہی کا سبب بن جائے گا. ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں. اللہ ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور ہمیں وہ سچا اور پکا مسلمان بنائے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ مسلمان تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.